امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے زیادہ افضل کوئی انسان نہیں دیکھا۔ اچھا، تو امام صاحب نے خود فیصلہ کر دیا کہ میں کوئی صحابی نہیں دیکھا، ورنہ تو یہ عام لوگوں کو بھی پتا ہے کہ صحابہ تابعین سے افضل تھے۔ بے شک۔ اور امام ابو حنیفہ کا قول یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ میں نے روئے ارض پہ عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا۔ اسی کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کسی صحابی کی زیارت نہیں کی، ورنہ کوئی ادنا صحابی بھی ہوتا تو وہ ان سے تو افضل ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت فقیہ العراق امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی فضیلت آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ آپ کو شرف تابعیت حاصل ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آپ نے زیارت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی نہ صرف زیارت کی بلکہ ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایات بھی لی ہیں۔ بحمد اللہ تعالی ائمہ مجتہدین میں سے، ائمہ متبوعین میں سے یہ فضیلت صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں، صحابہ اکرام علیہ رضوان کو دیکھا بھی ہے اور ان سے روایت بھی لی ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فضیلت ایک آنکھ نہیں باتی، بالخصوص غیر مقلدین زمانہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس فضیلت کا انکار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، جبکہ بحمد اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ائمہ محدثین اور اجلہ علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ حافظ ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ اٹھا لیں، سیر اعلام النبلاء اٹھا لیں، امام ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التہذیب، لسان المیزان اور دیگر کتب اسماء و رجال کو آپ دیکھ لیں، محدثین علماء نے اس بات کو واضح لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رآ انس بن مالک، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام ابو حنیفہ نے زیارت کی۔ ابن ندیم نے الفہرست میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ صفحہ نمبر 255 پہ یہ لفظ لکھے ہیں وَقَانَ مِنَ التَّابِعِينَ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تابعین میں سے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین میں سے تھے، صحابہ اکرام کی آپ نے زیارت کی ہے۔ اس بات کو رد کرنے کے لیے غیر مقلدین کے بڑے عالم حافظ زبیر علی زئی نے بھی اور زبیر علی زئی کی اتباع میں مرزا جیلمی نے بھی ایک نقطہ اٹھایا ہے، ایک اشکال اور ایک شبہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور کہا کہ اس بات سے امام ابو حنیفہ کے اس قول سے اس بات کا رد ہو جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، اس بات کی تردید ہو جاتی ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خود کہا ہے کہ میں نے عطا ابن ابی رباح سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اگر امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا، کسی صحابی کی زیارت کی ہوتی تو وہ یہ کیوں کہتے؟ ان کا یہ کہنا، کیونکہ عطا ابن ابی رباح کو تابعی ہیں، امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا کہ میں نے عطا ابن ابی رباح سے افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، ورنہ صحابی تابعی سے افضل ہوتا ہے، لہٰذا اگر صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ یہ نہ کہتے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ایک عالم ربانی کا قول بھی ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت اور لیاقت نہیں ہے۔ یہ جملہ اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، اس پر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث سے ایک ریفرنس اور حوالہ پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میں کچھ تابعین جو کہ مسلمہ تابعین ہیں ان کے اقوال اور ان کے جو بیانات ہیں ان کو پیش کر کے اس بات کو واضح کروں گا اور الزامی طور پہ ان لوگوں سے پوچھوں گا جو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے اس قول سے آپ کا تابعی ہونا اس کا رد ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمہ تابعین جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے، وہ بھی یہ دوسرے تابعین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس تابعی سے بڑھ کر کوئی افضل شخص نہیں دیکھا۔ چند حوالہ سن لیجئے۔ مثلا امام ایوب سختیانی المتوفیٰ 131 ہجری، جن کے قول کو سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 407 پہ امام ذہبی نے بیان کیا، ایوب سختیانی مسلمہ تابعی ہیں، وہ قاسم بن ابی بکر جو کہ فقیہ مدینہ ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں ما رأیت رجلا افضل منہ، میں نے کوئی شخص قاسم بن ابی بکر سے افضل نہیں دیکھا۔ جبکہ ایوب سختیانی تابعی نے بہت سارے صحابہ کو دیکھا ہوا ہے،
لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن ابی بکر سے افضل کوئی شخص نہیں دیکھا۔ تو اب اس جملے سے کیا یہ ثابت ہوگا کہ ایوب سختیانی تابعی نے کسی صحابی کی زیارت نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تابعین کے درجے میں کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو قاسم بن ابی بکر سے افضل ہو۔ اسی طرح ایاس ابن معاویہ تابعی ہیں، 122 ہجری میں فوت ہوئے۔ تدریب الراوی میں صفحہ نمبر 515 پہ یہ موجود ہے، فرماتے ہیں ما ادرکت احدا افضلہ علی حفصہ، کہتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا، کوئی ایسا نہیں دیکھا جس کو میں حفصہ بنت سیرین سے افضل قرار دوں۔ حفصہ بنت سیرین یہ تابعیہ ہیں، اور ایاس بن معاویہ یہ خود تابعی ہیں۔ تابعی یعنی جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت کی ہے، باوجود اس کے کہ ایاس ابن معاویہ نے صحابہ کو دیکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے حفصہ بنت سیرین سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح امام شعبی یہ 500 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت کرنے والے ہیں، المتوفیٰ 103 ہجری۔ امام شعبی وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہتے ہیں، طبقات الکبریٰ میں ہے، فرماتے ہیں ما رأیت من اہل تلک البلاد رجلا قط افضل منہ، میں نے ان بلاد کے اندر ان سے یعنی حسن بصری سے افضل کوئی شخص نہیں دیکھا۔ تو امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے، وہ امام حسن بصری تابعی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ امام محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری المتوفیٰ 124 ہجری بالاتفاق تابعی ہیں۔ بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی انہوں نے زیارت کی ہوئی ہے، لیکن امام زہری امام سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ تاریخ ابن خیثمہ ہے، اس میں فقرہ نمبر 3905 پہ موجود ہے کہ امام زہری کہتے ہیں ما رأیت قرشیا افضل من علی ابن الحسین، میں نے علی ابن حسین سے بڑھ کر کوئی قریشی ایسا نہیں ہے جو ان سے افضل دیکھا ہو۔ تو امام زہری امام علی بن حسین امام زین العابدین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ امام زہری نے بہت سارے صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے۔ امام مکحول شامی وہ امام زہری کے بارے میں کہتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بسنت ماضیۃ من الزہری، کہتے ہیں میں نے زہری سے بڑھ کر سنت کا جاننے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ معرفت علوم الحدیث کے اندر امام حاکم نے صفحہ نمبر 79 پہ اس قول کو ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح کے 20 حوالہ جات موجود ہیں جن میں تابعین دوسرے تابعین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس تابعی سے افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا، جبکہ ان تابعین نے صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے۔ تو اب یہ جملہ جو ہے یہ اپنے عموم پہ باقی نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ ہے کہ میں نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے ان میں سے میں نے ان سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں دیکھا، یعنی یا یہ ہے کہ میں نے تابعین کے طبقے میں تابعین کے درجے میں ان سے افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا، نہ یہ کہ ان کا مقابلہ صحابہ کے ساتھ کروایا جائے۔ اسی طرح ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس حدیث کا پھر مطلب جو محدثین نے بیان کیا وہ بیان کروں گا۔ امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث 3773 نمبر ایک نسخہ کے مطابق، اور دوسرا نسخہ کے مطابق یہی حدیث جامع ترمذی کے اندر 3764 نمبر موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما اهتز النعال ولن تعلى ولا ركب المطايا ولا ركب الكورة بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل من جعفر بن ابی طالب، فرماتے ہیں میں نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے جوتے پہنائے ہوں، جوتے پہنے ہوں، یا سواری پہ اس نے جو وہ سواری کی ہو، یا اس نے کاٹھی پہ وہ سوار ہوا ہو۔ میں نے جعفر بن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ اب کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کو بھی نہیں دیکھا، عمر فاروق کو بھی نہیں دیکھا، عثمان غنی مولا علی کو بھی نہیں دیکھا، یا یہ ہے کہ وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم سے افضل سمجھتے تھے؟ کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے؟ اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے حافظ ذہبی سیر و اعلام النبلاء کی جلد نمبر 11
صفحہ نمبر 309 دار الحدیث القاہرہ مصر سے جو چھپی ہے، میں اس سے پڑھ رہا ہوں۔ امام ذہبی کہتے ہیں ھذا ثابت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ ولا ينبغي ان يزعم زاعم ان مذهبه ان جعفرا افضل من ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہرگز موقف نہیں، کوئی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ موقف ہے کہ وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل سمجھتے تھے۔ فإن هذا الإطلاق ليس هو على عمومه، فرماتے ہیں یہ اطلاق اپنے عموم پر باقی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو جملہ بولا ہے وہ اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، بل یخرج منہ الانبیاء والمرسلون، بلکہ اس سے نبی اور رسول نکل جاتے ہیں۔ فرماتے ظاہر یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اس سے خارج سمجھتے تھے۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ جو ہے وہ عام بولا ہے، لیکن یہ جملہ اپنے عموم پر باقی نہیں ہے بلکہ اس کی تخصیص کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جن آئمہ کے میں نے حوالہ جات دیے ہیں، جن تابعین نے دوسرے تابعین کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے ان سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا، بلکہ اس کا مفہوم اور معنی یہ بیان کریں گے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جن سے میں نے باقاعدہ طور پر علم سیکھا، یا جن سے میں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ احادیث اور روایات لی ہیں، یا کسی خاص اعتبار سے انہوں نے ان کی افضلیت کو بیان کیا ہے، وہ ان کے جو اقوال ہیں وہ اپنے عمومات پر باقی نہیں ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کہنا کہ میں نے عطا ابن ابی رباح سے افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا، مراد یہ ہے کہ تابعین کے طبقے میں نے حضرت عطا ابن ابی رباح، فقہا کے طبقے میں نے عطا ابن ابی رباح سے بڑھ کر کسی کو افضل نہیں دیکھا۔ نہ یہ کہ ان کا یہ مقصد ہے کہ میں نے انہی کو افضل دیکھا، میں نے صحابہ کو نہیں دیکھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ محدثین نے بحمد اللہ تعالی اس بات کو واضح کیا ہے۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر، سیر اعلام نبلا کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ بات مانی ہے کہ وہ تابعین میں سے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تابعین میں سے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں، لسان المیزان میں اس بات کو تسلیم کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے شرف تابعیت پایا ہے۔ تاریخ یحییٰ ابن معین، میرے پاس یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 275 پہ امام یحییٰ ابن معین سے یہ روایت ہے 2347۔ امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قد سمع من عائشہ بنت اجرد فیما قال، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابیہ حضرت عائشہ بنت اجرد رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے حوالہ جات بحمد اللہ تعالیٰ موجود ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تابعین میں سے ہیں۔ ہاں البتہ جو کبار تابعین ہیں جنہوں نے سینکڑوں صحابہ علیہ رضوان کی زیارت کی ہے، وہ کبار تابعین میں شامل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت کی ہے، چند صحابہ سے سنا ہے، تو اس اعتبار سے ان کبار تابعین کے مقابلے میں آپ چھوٹے درجے کے تابعی ہیں۔ اس لیے حضور سیدنا علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں تابعین کا ذکر کیا، اس میں بڑے اجلہ تابعین کا آپ نے تذکرہ فرما دیا، اور بعض جو صغار تابعین ہیں ان کو تبع تابعین کی لسٹ میں آپ نے ذکر کیا ہے، جیسے کہ مالک بن دینار المتوفہ 127 ہجری۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ یہ تابعی ہیں، لیکن حضور سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تبع تابعین میں لکھا ہے۔ اسی طرح سلمہ بن دینار المتوفہ 140 ہجری، یہ بھی تابعی ہیں، لیکن ان کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبع تابعین میں لکھا ہے، اس لیے کہ یہ وہ تابعین نہیں ہیں جنہوں نے سینکڑوں صحابہ کی زیارت کی ہے، انہوں نے چند صحابہ علیہ رضوان کی زیارت کی ہوئی ہے، اس لیے ان کو تبع تابعین میں شامل کر دیا، اور اس سے ان کی تابعیت کا انکار نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی زیارت کی ہے، اگرچہ کبار تابعین اس اعتبار سے کہ جنہوں نے سینکڑوں صحابہ کی زیارت کی ہے، امام ابو حنیفہ کا ان میں شمار تو نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی زیارت کی ہوئی ہے، اس اعتبار سے تابعیت کا جو شرف اور فضیلت ہے وہ بحمد اللہ تعالی چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم ائمہ متبوعین میں سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زیارت بھی کی اور ان سے احادیث کو سنا بھی ہے۔